حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز جمعہ کی تیاری کے لیے غسل کرے اور پھر اپنے جسم پر کپڑوں پہ لباس پہ خوشبو لگائے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے نماز جمعہ کے لیے چل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم پر 20 نیکیاں اضافی عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد ہوا ہے جو شخص جمعہ والے دن غسل کرے اور اچھا لباس پہنے اور پھر خوشبو لگائے اور پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد کی طرف چل پڑے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اب ذرا خیال کریں، نماز جمعہ کے لیے ابھی گھر سے چلا تھا تو اٹھنے والا ایک قدم اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہو گیا کہ ابھی تو بندہ چلا ہے تو اٹھنے والے ہر قدم پہ اللہ اسے رحمت عطا فرما رہا ہے، اور پھر بندہ جب اللہ کے حضور حاضر ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر کتنا مہربان ہوگا اور کتنی کرم نوازی ہوگی۔ لیکن ایسے لوگ جو عین جمعہ کا وقت ہو جاتا ہے اور ادھر خطبے کا وقت ہوتا ہے اور پھر ہم جلدی آتے ہیں، یہ ایسا ایسا ہماری عادت بنتی چلی جا رہی ہے۔ یہ میں نے آج کا موضوع اور مضمون اسی لیے اس کو میں نے چھیڑا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے ہم لوگ عین وقت پہ آنے کی عادت بنائے جا رہے ہیں۔ اس کے بہت سارے نقصانات بھی اب ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو اگر ہم جمعہ کی پہلی اذان پر آ جائیں تو باوقت ہم وضو کر کے سنتیں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور پھر پہلے آنے کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں وہاں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی بھی نماز کے لیے مسجد میں آیا اور وضو کر کے بیٹھ گیا اور ابھی جماعت کے اندر بہت سارا وقت تھا لیکن یہ آیا اور مسجد میں وضو کر کے بیٹھ گیا لیکن دنیا کی باتوں سے بچا رہا تو چاہے وہ خاموش ہو کر ہی بیٹھا رہا، اور اگر وہ ذکر کرنے میں لگ گیا یا تلاوت قرآن میں لگ گیا تو یہ تو اور ثواب کی بات ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو شخص مسجد میں آیا، وضو کیا اور پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہا تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جتنی دیر مسجد میں با وضو بیٹھا رہتا ہے اسے ہر لمحے پر با جماعت نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں رکھی بلکہ ارشاد فرمایا جب تک بندہ مومن مسجد کے اندر با وضو بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ ارشاد فرمایا مچھلیاں پانی میں اور چرند اور پرند اپنے گھونسلوں میں اس بندے کے لیے اللہ کے حضور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں بندہ جب تک باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے۔ ایک تو مسجد میں اس کے بہت سارے فوائد ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم وقت پر آ جائیں اور کچھ واضح و بیان سن لیں تو اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، چونکہ جمعہ کے واعظ کے اندر ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات سنائی جاتی ہے جس سے ہمیں دین سیکھنے کو ملتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت میں کیا کچھ جائز ہے اور کیا کچھ جائز نہیں ہے۔ علم دین سیکھنے کا جہاں ثواب ہے وہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر ہم بر وقت آئیں گے تو ہمیں خبر ہی نہیں کہ ہمارے حضرت نے آج بیان کیا کیا، ہم نے کیا سیکھا اور ہمیں کیا کچھ حاصل ہوا، اور آخر میں ہمارا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اپنی طرف سے کر بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم جمعہ کی نماز پر وقت آ جائیں اور کچھ سننے کا مزاج اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہمیں بہت کچھ دین متین سیکھنے کو مل سکتا ہے۔